السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن کڑھائی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ چکن کڑھائی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بنانا اتنا آسان ہے، اور یہ بہت ہی جلدی بہت ہی کم ٹائم میں بن جانے والی ریسیپی ہے۔ تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آدھا کلو چکن ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا، تو ہاف ٹیبل اسپون میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے، اور اب اس میں انین پیسٹ ڈالنے لگی ہوں۔ ایک عدد میں نے پیاز لیا تھا، اس کو میں نے گرائنڈ کر دیا تھا، وہ اس طرح سے یہ پیسٹ بن گیا ہے۔ تو یہ پیاز کا پیسٹ ہم نے بنایا ہے، یہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے، اور اسی طرح میں نے ٹماٹر پیسٹ بھی ڈال دینا ہے۔ تو 3 عدد میں نے ٹماٹر لیے تھے، اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر کے وہ اس میں ڈال دیا ہے، اور ساتھ میں اب 1 ٹیبل اسپون کے برابر میں نے اس میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور اب جائے گا ہلدی پاؤڈر۔ تو ہلدی پاؤڈر میں نے 1 ٹی اسپون اس میں شامل کر دیا ہے۔ نمک اس میں نے ایڈ کیا تھا 1 ٹی اسپون، تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اب 1 ٹیبل اسپون لال مرچ کا پاؤڈر اس میں ایڈ کیا ہے، اور اب ہاف ٹیبل اسپون سفید زیرہ اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں۔ اور بس پھر یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو کور کر کے 10 سے 12 منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اور ابھی میں نے اس میں پانی بھی ایڈ نہیں کیا، کیونکہ ٹماٹر اور پیاز جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتے ہیں، اسی میں یہ پک جائے گا۔ تو 12 منٹ کے بعد جو ہے میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے، اور 12 منٹ کے بعد دیکھیں اچھی طرح سے یہ ڈرائی ہو چکا ہے، جو بھی اس کا چکن کا بھی پانی نکلا تھا۔ تو اب اس میں دہی ایڈ کرنے لگی ہوں، تو ہاف کپ اس میں نے دہی ایڈ کر لیا ہے۔ ہاف کپ دہی ڈالنے کے بعد اب میں نے چولہا جو ہے وہ تیز کر لیا ہے، ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے۔ تو ساتھ ہی میں نے اس میں کوکنگ آئل بھی ڈال دینا ہے، ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے، اور اب اس کی بھنائی کریں گے لیکن ہائی فلیم پہ۔ تو چولہا ہم نے تیز رکھا ہوا ہے، اور اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے، 2 سے 3 منٹ ہم نے اس کو بھون لینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ہری مرچیں ایڈ کروں گی۔ تو ہری مرچ میں نے 1 عدد ہری مرچ لے کے اس کو کاٹ کے اس میں ڈال دینا ہے، آپ لوگ 2 سے 3 عدد بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ہری مرچ ڈالنے کے بعد اب اس میں اینڈ میں گرم مسالہ ایڈ کرنے لگی ہوں، تو ہاف ٹیبل اسپون میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر لیا ہے، اور گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہمارا چکن بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے، اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی۔ تو 1 عدد لیموں کا رس میں نے اس میں شامل کر دیا ہے، اور لیمن جوس آپ لوگ اس میں لازمی ڈالیے گا، اس میں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ ہماری جو کڑھائی ہے وہ تیار ہو چکی ہے، کڑھائی تو تیار ہے، اور اب میں نے اینڈ میں اس میں جو لیموں کا رس ڈالا ہے نا، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے۔ تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں، اور یہ رہا فائنل لک۔ تو ہماری چکن کڑھائی تیار ہے، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کتنی زبردست لگ رہی ہے، ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چکن کڑھائی بہت ہی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو کتنا کم ٹائم میں بنایا ہے، اور کتنا جھٹپٹ سے یہ بن کے تیار ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ چلیں جی، مجھے دیجیے اب اجازت، پھر آؤں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔